بس میں تمہیں جاتے جاتے ایک قصہ سنا دیتا ہوں. شہابیہ میں پڑھاتا تھا سیالکوٹ میں، تو پشاور کی انجینئرنگ یونیورسٹی کی ایک جماعت آئی تو مدرسے میں ٹھہری. تو تبلیغیوں نے اپنا ظاہری بات ہے جب ہیں یہ سارے بدتی تو ان کے اخلاق بھی بدتیوں والے ہیں. یہ تمہاری اخلاقی حالت ہے. وہ افضل کشمیری کو دیکھو، سوائے گالیوں کے اس نے کچھ بھی نہیں دیا. اچھا بہرحال وہ تبلیغیوں نے حق ادا کیا تو انہوں نے بتایا جی یہ مولوی صاحب ہیں، جنگ کے ہیں اور تبلیغی جماعت کے بڑے خلاف ہیں. تو ان نوجوانوں کو تجسس ہوا کہ بھائی یہ تو نبیوں والا کام ہے، اور ایک بندہ عالم ہو کر نبیوں والے کام کا مخالف ہو، وہ تو گویا کہ پورے اسلام کا مخالف ہے، قرآن کا بھی مخالف ہے، انبیاء کا بھی مخالف ہے. پھر صحابہ تو کہیں دور کی بات ہے، جب نبیوں کا مخالف ہے تو صحابہ تو بڑی دور رہ گئے. تو وہ بڑی انہیں تکلیف ہوئی، بڑا درد ہوا، وہ مجھ سے ملنے کی بڑی خواہش کی انہوں نے. تو اس کے امیر نے مجھ سے تنہائی میں کہا جی میں آپ سے بڑی کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں. تو میں مسکرایا. تو اس نے مدعا بیان کری، ایسے ایسے میں نے بات سنی ہے تو میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا تم ذرا ایسے کرو کہ نا تم اپنی پوری جماعت کو لے کر کسی بھی وقت میں میرے کمرے میں آ جاؤ. تو اکیلے بات نہ کرو، یہ عالمی غم ہے تو پوری جماعت میرے پاس ہو. تو ساتھ ہی چھوٹا سا مجھے کمرہ ملا ہوا تھا، ناظم تعلیم تھا میں. تو وہ 8-10 لڑکے تھے وہ میرے پاس آ گئے. تو ان لوگوں نے اپنی جو تبلیغوں سے سنا تھا اس مدعا کو بیان کیا. تو جب ساری بات میں نے سن لی تو میں نے ان کو صرف اتنا کہا، امیر صاحب کو پہلے بات شروع کی. میں نے کہا جی اگر جماعت میں کوئی مسئلہ درپیش آ جائے جس میں شرعی حکم معلوم کرنا ہو، آپ ان میں سے کسی کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ پوچھ سکیں کہ یہ جو مسئلہ پیش آیا ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں، یہ تو سارے غیر علماء ہیں. میں نے پھر اگلے کو کہا آپ ان میں سے کسی کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو اس سے پوچھیں تو یہ وہ مسئلہ بتا دے گا؟ اس نے کہا نہیں جی ہم تو سارے غیر عالم ہیں. تو میں نے دو کے انکار پر اکتفا نہیں کیا. تو میں نے فرداً ہر ایک سے ہی کہا کہ اس باقی کی جماعت کو کیا تم اس قابل سمجھتے ہو کہ اگر کوئی شرعی مسئلہ پیش آ جائے تو یہ تمہاری کوئی رہنمائی کر سکتا ہے؟ سب نے کہا نہیں جی ایسا تو کوئی بات نہیں. میں نے کہا اچھا اب یہ بتاؤ جب تم میں سے کوئی ایک بھی اس قابل نہیں ہے کہ جو دوسرے کی کوئی دینی رہنمائی کر سکے تو آپ کیا سمجھ کے تبلیغی جماعت میں نکلے ہوئے ہیں کہ آپ دین پھیلا رہے ہیں؟ جب آپ ہی دین سے بے بہرا اور نابلد ہیں، خود آپ کو بھی نہیں پتا دین ہوتا کیا ہے، تو جس کو کچھ بھی پتا نہ ہو وہ اٹھ کھڑا ہو جی میں نبیوں والا پورا دین پھیلانے آیا ہوں، کہ اس سے بڑی بھی کوئی احمقانہ بات ہو سکتی؟ تو وہ ہکے بکے رہ گئے. تو میں نے انہیں سمجھایا کہ تم لوگوں کو بنیادی طور پر جو بریف کیا گیا ہے وہی اصل میں ساری گمراہیوں کی جڑ ہے، کہ تم جو چلتے پھر رہے ہو یہ تم نبیوں والا کام کر رہے ہو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبیوں والا کام جو تم کر رہے ہو، خود تمہیں نبیوں والے کس کام کی کسی درجے میں کچھ شعور ہے؟ تو یہی میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا کے بندے تو جو منہ اٹھا کے علمی باتیں کرنے کے لیے میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے، تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو دیکھ کہ تجھے کچھ خود بھی پتا ہے کہ تو کیا کہہ رہا ہے، مجھے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، کہ خود تو کھڑا کہاں پر ہے. تو میرے بھائی سب سے پہلے تو میں نہیں کہتا کہ تو موبائلوں کا کاروبار چھوڑ دے، تو سب سے پہلے تو جا کر اپنے درسیات کی وہ جو کتابیں جو تم نے کب سے دبا دبو کے رکھی ہوئی ہیں ان کو جھاڑ جھوڑ کے کچھ ان کو تازہ کر اور علمی باتیں پڑھا کر اور کچھ دلائل شریعہ سے بات کرنے کا سلیقہ طریقہ سیکھ.